بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی وبا کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا؟ بل گیٹس کی خطرناک پیشگوئی۔ پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے، امریکہ۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، افغان پیپلز۔ ملا برادر کی مرنے کی خبروں کی تردید، آڈیو پیغام جاری۔ پاکستان نے تعاون بھی کیا اور مفادات کے خلاف کام بھی کیا، امریکہ۔ امراللہ صالح کے گھر سے لاکھوں ڈالرز برآمد۔ عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں 20 لاکھ یومیہ تک اضافہ کر دیا جائے گا، سعودی عربیہ۔ دنیا کا طاقتور ترین مقناطیس جو طیارہ بردار بحری جہاز تک کو کھینچ سکتا ہے۔ مشکل ترین کرتب دکھانے والی مسلم خاتون۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا کرونا وبا کی وجہ سے پریشان ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کرونا کے خاتمے سے متعلق ایک اور پیشگوئی کر دی ہے۔ آئندہ سال کے آخر تک دنیا معمول پر آ جائے گی، کیونکہ 2022 تک بیشتر ممالک کرونا ویکسین تیار کر لیں گے اور تقریباً تمام ممالک میں کرونا ویکسین دستیاب ہوگی۔ مائیکروسافٹ کے بانی کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے، لیکن بڑی حد تک کیسز میں کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ شہریوں کی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ بل گیٹس نے حکومتوں کو خبردار کیا کہ مستقبل میں وباؤں سے نمٹنے کے لیے تیاری رکھیں۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا اگلی وبا کے لیے تیار رہے اور یہ تیاری جنگی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ آئندہ وبا کی صورت میں ہماری تیاری نہ ہوئی تو ہم اس کے رزلٹ کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ بل گیٹس نے کہا کہ مستقبل میں وباؤں کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر سالانہ کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ کرونا کی وبا کی ہمیں 28 خرب ڈالر قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ بل گیٹس نے دنیا پر زور دیا ہے کہ خربوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا بہتر ہے۔ اس کے لیے بیماریوں کی تشخیص اور ویکسین کی تیاری کی ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ عالمی طور پر وبا کے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے باقاعدہ نظام کا قیام بھی ضروری ہے۔ یہ کام کئی وباؤں کے باوجود ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہمیں افغانستان سے انخلاء کے لیے ایک ڈیڈ لائن فراست میں ملی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ملا تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے فروری 2020 میں طالبان کے ساتھ معاہدے اور امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد 9/11 کے بعد سے طالبان مضبوط ترین فوجی پوزیشن میں تھے، جبکہ ہمارے پاس 2001 کے بعد زمین پر سب سے کم تعداد میں فوجی موجود تھے۔ صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی صدر جو بائیڈن کو فوری طور پر اس بات کا انتخاب کرنا پڑا کہ وہ افغانستان میں لڑائی کا خاتمہ کریں یا اسے مزید بڑھا دیں۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اگر ہم سابق امریکی حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے پر عمل نہ کرتے تو افغانستان میں ہماری آرمی اور ہمارے اتحادیوں پر حملے دوبارہ شروع ہو جاتے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان میں بدترین حالات کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لیکن ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکی آرمی کی موجودگی میں کابل میں مغرب کی حمایت یافتہ حکومت اور اس کی آرمی اس طرح پسپا ہو جائے گی۔ اگر 20 سال کے دوران اربوں ڈالرز کی امداد، ساز و سامان اور تربیت بھی افغان سیکیورٹی فورسز اور حکومت کو مستحکم نہیں کر سکی تو پھر وہاں مزید کیوں رہا جاتا؟ کابل کے بازار پرانی اشیاء کے سامان سے بھرے ہیں۔ یہ سامان یا تو ملک چھوڑنے والوں یا ضرورت مند افغان شہریوں نے فروخت کیا ہے۔ 15 اگست کو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے افغانوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ بازار میں کچن کی اشیاء سے لے کر 90 کی دہائی کے ٹی وی سیٹس، پرانی سلائی مشینیں، بستر اور قالین موجود ہیں۔
شہریوں کے مطابق پہلے کی طرح اب معمول کے مطابق کام پر نہیں جا رہے ہیں اور وہ ہر ہفتے اپنے بینک اکاؤنٹ سے صرف $200 تک کی رقم نکلوا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں نقدی کی قلت ہے۔ محمد احسان نامی شخص جو کابل کے ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم غریب ہیں اور یہ سامان بیچنے پر مجبور ہیں۔ پہلے امیر لوگ کابل میں تھے، اب سب چلے گئے ہیں۔ ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ وہ کبھی اتنے مصروف نہیں تھے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی افغانستان کو خشک سالی، کھانے کی قلت اور کورونا کی وجہ سے صحت کے نظام پر دباؤ کا سامنا تھا۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے افراد کی شرح 72% سے بڑھ کر اگلے سال کے وسط تک 97% تک بڑھ سکتی ہے۔ افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم اور تنظیم کے بانی رکن ملا عبدالغنی برادر نے آڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے مرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ آڈیو بیان میں ملا برادر نے اپنے مرنے کی خبروں کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان حکومت کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن کے معاون ملا عبدالغنی برادر سے متعلق سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی تھی کہ صدارتی محل میں طالبان کے حریف گروہوں کے درمیان تصادم میں ملا برادر گولی لگنے سے مارے گئے ہیں۔ ملا برادر نے آڈیو پیغام میں وضاحت کی کہ گزشتہ چند راتوں میں دوروں پر تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس وقت جہاں بھی ہوں ہم سب خیریت سے ہیں، میرے تمام بھائی اور دوست بھی خیریت سے ہیں۔ ملا برادر نے مزید کہا کہ میڈیا ہمیشہ جھوٹا پروپیگنڈا نشر کرتا ہے، اس لیے میں ہر جھوٹ کو مسترد کرتا ہوں اور میں 100% تصدیق کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ طالبان کی سرکاری ویب سائٹ سمیت نئی حکومت کے سیاسی دفتر کے ترجمان کی ویب سائٹ پر بھی آڈیو پیغام نشر کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے امیر ہیبت اللہ سے متعلق بھی افواہیں پھیلائی گئی تھیں کہ وہ کئی سال پہلے وفات پا گئے تھے، تاہم افغانستان کا مکمل قبضہ حاصل کرنے کے 2 ہفتے بعد ہی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا تھا کہ سپریم کمانڈر قندھار میں موجود ہیں۔ امریکہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں پاکستان نے تعاون بھی کیا مگر مفادات کے خلاف کام بھی کیا۔ افغانستان کے مستقبل پر پاکستان سے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیں گے، افغانستان میں کسی بھی خطرے پر نظر رکھیں گے اور خطرے کی صورت میں فوری رد عمل دیں گے۔ افغانستان میں امریکی اہداف حاصل کر لیے گئے تھے، وقت آ چکا تھا کہ امریکہ کی طویل لڑائی کا خاتمہ کیا جاتا۔ افغانستان میں امریکہ کا مزید نقصان ہونے کا احتمال تھا۔ افغانستان میں مزید رہنے سے جنگ کے خاتمے کی گارنٹی نہیں تھی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان طالبان پر عالمی تقاضے پورے کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف مختلف مواقعوں پر امریکہ سے تعاون کیا۔ پاکستان کو وہ کردار ادا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ اس سال انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $330 ملین کی امداد افغانستان کو دی جا رہی ہے۔ افغان طالبان نے سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے گھر سے لاکھوں ڈالر اور سونے سے بھرے بیگ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان طالبان سے منسلک ٹویٹر اکاؤنٹ سے طالبان کی جانب سے ایسی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس میں طالبان جنگجو ڈالر اور سونے سے بھرے بیگ دکھا رہے ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ امراللہ صالح کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں۔ امراللہ صالح کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ امراللہ صالح طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد پنجشیر میں منتقل ہو گئے تھے، تاہم طالبان کی جانب سے پنجشیر پر قبضے کے بعد امراللہ صالح منظر سے غائب ہو گئے تھے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے بغیر اجازت کے عمرہ کرنے کی کوشش کرنے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے جہاں زائرین کی تعداد 70,000 سے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے،
وہیں کورونا وبا کے دوران احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کے تحت ہنگامی فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ ان نئے فیصلوں کے تحت عمرے کے لیے اجازت نامے کی شرط کی خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزارت حج اور عمرہ کی کوشش ہے کہ عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں 20 لاکھ یومیہ تک اضافہ کر دیا جائے، جس کے لیے ویکسینیشن اور دیگر حفاظتی اقدامات کا ایک مربوط نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تیار کیا گیا دنیا کا سب سے طاقتور مقناطیس سینٹرل سولینوئڈ ایک طویل سفر کے بعد بالآخر فرانس میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے، جہاں اسے عالمی اشتراک سے بننے والے فیوژن ری ایکٹر یعنی ITER میں نصب کیا جائے گا۔ اس کو امریکی ادارے جنرل اٹامکس نے کئی سال کی محنت سے تیار کیا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ 1,00,000 ٹن وزنی طیارہ بردار بحری جہاز تک کو اپنے مقناطیسی طاقت سے کھینچ سکتا ہے۔ یہ مقناطیس 14 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا ہے۔ یہ سپر کنڈکٹر مادے استعمال کرتے ہوئے اتنی شدید مقناطیسی قوت پیدا کر سکتا ہے جو مبینہ طور پر زمینی مقناطیسی میدان کے مقابلے میں 28,000 گنا زیادہ ہے۔ فرانس میں پہنچ جانے کے بعد یہ فیوژن ری ایکشن سے تجارتی پیمانے پر بجلی بنانے کے اولین عالمی منصوبے کا حصہ بن جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ فیوژن ری ایکٹر، جسے تھرمو نیوکلیئر ری ایکٹر بھی کہتے ہیں، عین اسی اصول پر کام کرتا ہے کہ جس پر نہ صرف سورج بلکہ کائنات کے تمام ستارے اربوں سال سے زبردست توانائی پیدا کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور نتیجتاً زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ پچھلے 70 سال سے جاری کوششوں کے باوجود زمین پر اب تک ایسا کوئی ایٹمی ری ایکٹر بجلی گھر نہیں بنایا جا سکا جس میں فیوژن کا عمل قابو میں رکھتے ہوئے تجارتی پیمانے پر توانائی پیدا کی جا سکے۔ ITER بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھاگتے دوڑتے عمارتوں کو پھلانگنا اور سیڑھیوں کو تیزی سے عبور کرنے کا خطرناک کام اب تک صرف مردوں سے ہی منسوب تھا، لیکن چند برسوں میں ایک مسلم حجاب کرنے والی خاتون سارہ مدرل نے بھی اس شعبے میں بہت نام بنایا ہے۔ سارہ مدرل لاس اینجلس میں رہتی ہیں، جنہیں پہلی مسلم خاتون پارکر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ سارہ روزانہ گھنٹوں اس عمل کی مشقت کرتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان خواتین کے متعلق لگا بندھا تصور ظاہر کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس مشکل کام کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ حجاب ان کی رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ سارہ کی عمر اس وقت 24 برس ہے اور انہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں پارکر بننے کا ارادہ کیا۔ اس کھیل میں ایک سے دوسرے مقام تک بہت پھرتی سے پہنچنا ہوتا ہے۔ پارکر ماہرین مسلسل مشق سے دیوار پھاند سکتے ہیں، رکاوٹیں عبور کر سکتے ہیں اور عمارتوں کی چھتوں سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جست بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر اوقات پارکر اپنی ہڈیاں اور دانت تک تڑوا بیٹھتے ہیں اور یوں اس شوق کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ سارہ دوڑتی ہیں، کلا بازی کھاتی ہیں، ہوا میں گھوم سکتی ہیں، خطرناک مقامات پر جھولا جھول سکتی ہیں اور اب تک وہ فوجی تربیت کے رکاوٹی ٹیسٹ کئی مرتبہ کامیابی سے بھی عبور کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شعبے میں مردوں کی تعداد حاوی ہے جبکہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں اور مسلمان خاتون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تک سارہ کئی برانڈز کی نمائندگی کر چکی ہیں اور ان کا YouTube چینل بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔